الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. میرا محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کی طرف محبت سے پھر کبھی دیکھا ہی نہیں. دنیا میں ہماری عادت یہ ہے، انسانوں کی عادت یہ ہے، بنانے والے کی بات کا اعتبار کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جو اس کا بنانے والا ہے اس کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں. دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ دنیا کی چیزیں، جیسے ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، واشنگ مشین خریدنا ہے، اے سی خریدنا ہے، کولر خریدنا ہے، کوئی بھی چیز ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں. ایک واشنگ مشین وہ ہوتی ہے جو 3-4 ہزار میں مل رہی ہے. اسی مال میں وہ واشنگ مشین بھی ہے جو 50,000 میں مل رہی ہے. فریج لینے کے لیے گئے، ایک فریج وہ ہے جو 10,000 میں مل رہی ہے. اسی دکان میں وہ فریج بھی ہے جس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے. اب اگر خریدنے والا یہ کہے سیلس مین سے، بیچنے والے سے، کہ بھئی اس میں بھی وہی کام ہوتا ہے، اس میں بھی وہی کام ہوتا ہے، یہ بھی کولنگ کا کام کرتی ہے، وہ بھی کولنگ کا کام کرتی ہے، اس میں بھی سالن، ترکاری، فروٹ وغیرہ جو بھی رکھو صحیح رہتی ہے، اس میں بھی صحیح رہتی ہیں، تو پھر یہ اتنا قیمت کا فرق کیوں ہے؟
تو بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ جو کم قیمت والی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، اندر آپ چیزیں رکھیں پتہ نہیں کب خراب ہو جائے اور چیزیں سڑ جائیں، خراب ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جو زیادہ قیمت والی ہے اس کے لیے گارنٹی ہے، وارنٹی ہے، اس کے لیے ضمانت ہے کہ چیزیں اس میں خراب نہیں ہوگی، یہ خراب نہیں ہوگا، اگر خراب ہوگا تو پھر ہم خود آپ کے گھر آ کر اسے ریڈی کر کے دیں گے، یا پھر اس کی جگہ دوسری فریج ہم آپ کو دیں گے۔ تو کمپنی کی اس بات کا اعتبار کرتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں، اور مان کر پھر وہ قیمت ادا کر کے وہ چیز، تو بنانے والے کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، بنانے والے کی بات کو مانتے ہیں۔ دنیا کو میرے باپ نے نہیں بنایا، میرے دادا نے نہیں بنایا، دنیا کو میرے سسر نے نہیں بنایا، میرے سالے نے بھی نہیں بنایا، دنیا کو اللہ نے بنایا۔ دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بنانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں، نبی کے طریقوں کو، نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں، جس دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پوچھے صحابہ سے، کیا آپ لوگوں نے دنیا دیکھا؟ دنیا آپ نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں، دنیا نہیں دیکھا ہم، دنیا کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا نہ دکھاؤں؟ کیا میں دکھاؤں تمہیں دنیا کیسی ہوتی ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ جو بھی صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور آپ دکھائیں دنیا کیسی ہوتی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، صحابہ سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اور پھر چلنے لگے۔ چلتے چلتے مدینے کی جو آبادی ہے، آبادی سے باہر نکل گئے، اور پھر چلتے چلتے آبادی ختم، اور پھر جنگل شروع ہو گئے، اور وہ جگہ پر پہنچے جہاں پورے شہر کا کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا ہے، اس جگہ پہنچے۔ وہاں ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، ایسی سڑان تھی کہ وہاں کھڑنا تو دور کی بات، کوئی وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرے گا، سڑی ہوئی تھی، بدن پر کیڑے ململا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو خریدنا چاہے پیسے دے کر؟ درہم و دینار کے ذریعے پیسے دے کر کوئی تم میں سے اس کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ مردار، بدبودار، کیڑے مکوڑوں سے اور جراثیموں سے لت پت، کوئی فری میں بھی اس کو نہیں خریدے گا۔ خریدنا تو دور کی بات، کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کوئی اسے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا ناپسندیدہ ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، افسوس یہ ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنے، ہم لوگ زبان سے بول دیتے ہیں کیا دنیا بہت بری بلا، پیسے کے پیچھے پڑنا نہیں، دنیا کے پیچھے پڑنا نہیں، یہ سب ہمیں بولنا بہت آسان بول ڈالتی ہیں، لیکن دل میں ہمیشہ کیا رہتا، سب سے زیادہ منجش ملنا، صحیح بات ہے،
جتنی مل رہی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے، قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے. لیکن آج دھیرے دھیرے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. زمینوں کے لیے 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے کے لیے بھائی بھائی میں جدائی، رشتہ داروں میں جدائی، معمولی معمولی باتوں کو لے کر. اللہ حفاظت فرمائے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسے نہیں تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، خود پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو لوگ حج پہ گئے، عمرہ پہ جا کر ہیں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں بھی بار بار اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، مقبول حج اور مقبول عمرہ نصیب فرمائے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری نصیب فرمائے. باب جبرائیل سے لے کر باب البقیع، یہ جو 2 دروازے ہیں، ان 2 دروازوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، مورخین نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں. ان 11 ازواج مطہرات کے گھر اسی کے درمیان. کتنے چھوٹے چھوٹے گھر رہے ہوں. 11 کے 11 بیوی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی وہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت گدہ بھی. کتنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے. ایڑیاں اوپر کرو تو سر لگ جاتا، ہاتھ پھیلاؤ تو پھر ادھر کی دیواریں لگ جاتی. دیواریں کیا تھی؟ کھجور کے تنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، یہ اخلاق تھے ہمارے. کوئی بھی مہمان آتا، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی مہمان آتا، مہمان نوازی کے بغیر وہ واپس نہ جاتا. کوئی بھی مسافر آتا تو وہ خالی پیٹ واپس نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی آئے، مہمان تھے وہ. اللہ کے نبی آج دیکھو ہمارے پاس اتنا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. دنیا کی ہرس، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. نہیں میرے عزیز ساتھیوں، کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. تمہیں یہ سوچنا کو ان کے پاس نہیں ہے، اگر کو ہے نا اس سے تمہارے پاس اگر ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا نا. نہ تمہاری جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ تمہارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ تمہارے وہ نرم نرم بستر ہمیشہ رہیں گے، نہ گدے ہمیشہ رہیں گے، نہ تمہارا یہ رعب، تمہارا یہ زور، تمہارا یہ دبدبہ ہمیشہ نہیں رہے گا. تمہاری یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی. کتنی بھی مضبوط چیزیں ہوں، برج خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اونچی عمارت ہی کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو بھی زمین دوز ہونا ہے. ایک دن اس کو بھی زمین دوز ہونا ہے. کل من علیہا فان، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز. اللہ نے آج اتنا نوازا، اس کے باوجود ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں جو صفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے تھے. وہ یہودی آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجے، جاؤ جا کر گھروں میں پوچھ کر آؤ کسی گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہے. مہمان آئے ہیں، مہمان کے لیے کچھ روٹی، کچھ کھانے پینے کی چیز. وہ صحابی ان کو لے کر گئے. 11 کے 11 بیویوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، نہ کھجور ہے. سب کے گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھے اپنے گھر میں نہیں، تو پھر صحابہ میں فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. اور پھر ان کو لے کر گئے گھر.
گھر جا کر پھر وہ گھر کے باہر سے گھر کے باہر سے بیوی کو پوچھتے ہیں کہ مہمان ہے، مہمان کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کی بیوی اندر سے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ روٹی ہے نہ کھجور ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کی چیز۔ تو وہ صحابی پورا مدینہ گھومتے ہیں، اور گھومتے گھومتے آخر میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ جو ہوٹلوں کا انتظام ہے، روٹی بیچنا یہ انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ کھانا عزت کی چیز ہے، روٹی عزت کی چیز ہے، جیسے ماں عزت کی چیز ہوتی ہے، ماں کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا۔ بیٹی عزت کی چیز ہوتی ہے، بیٹی کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا۔ بہو عزت کی چیز ہوتی ہے، بہو کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح روٹی کو بیچنا یہ عزت کے خلاف، انسانیت کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب آج دیکھیں روٹی بکتی ہے، آج تو پانی کو بیچا جاتا ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے گھر سے جائز ہے، کیونکہ وہ پانی نہیں بیچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے فلٹر کرتے ہیں، وہ فلٹر کے لیے مشین خریدے ہیں، تو اس حساب سے، مسئلے کے حساب سے وہ پانی بیچنا جائز تو ہو گیا۔ لیکن مہمان نوازی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو سکھا کر گئے تھے، وہ چیزیں آج ہمارے اندر کہاں ہیں؟ وہ چیزیں آج ہمارے اندر بالکل نہیں پائی جاتی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے لوگ گاؤں والے خود پیسے جمع کر کے ایک سرائے بناتے تھے۔ کوئی اگر مہمان آ جائے، گھروں میں اسے قیام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ٹھکانے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، تو اس سرائے میں اسے رکاتے تھے، ٹھہراتے تھے، کھانا پینی تو دے دیتے، اور پھر دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سرن پٹن میں ہمارے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس جو عمارت ہے، ایک میں نے پڑھا ہے کہ وہاں ایک اور عمارت تھی، بہت عالی شان تھی، جو سرائے خانے کے نام سے تھی، مہمانوں کے۔ اس زمانے میں جتنے بھی مہمان آتے تھے، ان کی حکومت میں ان کو وہاں ٹھہراتے تھے، اور وہاں ان کے لیے پورے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ آج آپ پورے ہندوستان میں کوئی ایک بھی اللہ کے ولی کا مزار ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں لنگر خانہ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ لنگر خانہ نہ ہو۔ گاؤں والوں پر واجب ہے کہ کوئی مہمان آ گیا، محلے والوں پر ضروری ہے کوئی مہمان آئے تو اسے کھلا کر بھیجنا، اس کی خیر خیریت پوچھنا، یہ ضروری ہے۔ لیکن ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم مسواک کو تو ضروری سمجھتے ہیں، کھانے کے بعد میٹھا کھانا، کھانے سے پہلے نمک، اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ کئی مسافر جو محلوں کو آتے ہیں، راستے میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، فلاں مسجد کو گئے تھے، چندہ ہوا، اب دن بھر روزے سے تھے، افطاری کرے کیا؟ نہیں۔ اچھا، اس محلے میں سارے نمازی آپ کو چندہ دیتے ہوئے گئے، کسی نے پوچھا تک نہیں آپ کو کہ آپ افطاری کرے کہ نہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ کیا فائدہ ایسی تراویح کا؟ کیا فائدہ اس مولوی کا، اس مولوی کے مقتدیوں کا جو آئے ہوئے ایک مہمان کی عزت بھی نہیں کر رہے،
ایک مہمان کو 2 لقمہ روٹی نہیں کھلا رہے, خیر خیریت تک نہیں پوچھ رہے, کیسا ایمان ہے یہ؟ اور پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ جنتی ہیں ہم, ایک مہمان کی خیر خیریت تک نہیں پوچھ رہے ہم. تو گاؤں والوں پر ضروری ہے کہ کوئی آئے تو پھر اس مہمان, آج دیکھو کتنے پیسے اسپتالوں میں جا کر دیکھیں آپ, ایک انجیکشن کے لیے لاکھوں روپے ایک انجیکشن کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں اسپتالوں میں. اللہ حفاظت فرمائے, میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ہر گھر میں بیمار ہیں, ایک انجیکشن کے پیچھے ہزاروں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں, مگر ایک مہمان کو, ایک مسافر کو یہ پوچھنے تک کو تیار نہیں کہ آپ کھانا کھائے یا نہیں, آپ کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, جس کام سے آئے تھے وہ ہوا یا نہیں, آپ رہنا کہاں ہے, رہتے کہاں ہے. کچھ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے, حیوانیت ہمارے اندر زیادہ آتی جا رہی ہے. آپ کے اندر نہیں, میرے اندر حیوانیت ہمارے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. کوئی, ہم کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے عاشق ہیں, اللہ والوں کے عاشق ہیں, کوئی ایک اللہ کے ولی کا مزار ایسا دکھاؤ جہاں لنگر خانہ نہ ہو. ہم لوگ پنجاب گئے تھے, پنجاب میں ایک جگہ ہے براس, وہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی خبریں ہیں وہاں. اس کی تحقیق کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے, صحیح بات کیا ہے. بہرحال لمبی لمبی خبریں ہیں. وہاں تھوڑا نیچے آئے تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر مبارک ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کون؟ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں جس نے دین کے اندر ساری بگاڑ شروع کی, اکبر بادشاہ, پہلے وہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا اور بہت منصف تھا, بعد میں بھی منصف رہا, لیکن عقیدے کے اعتبار سے علماء سو نے اس کو خراب کر دیا. 2 علماء تھے جو علماء سو تھے, انہوں نے اس کا ذہن خراب کر کے جو ہے بالکل اس کا عقیدہ چینج کر کے ایک نیا دین بنا ڈالا, دین الہی کے نام سے. انہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی تھی کہ اللہ اکبر, اذان میں جو اکبر بولتے ہیں وہ آپ ہی کا نام ہے, صحیح بات. نماز میں جو اللہ اکبر بولتے ہیں وہ آپ ہی کا نام ہے. تو ایک کام کریں, آپ سارے مذہبوں کے کچھ چیزوں کو لے کر ایک نیا مذہب شروع کریں. بہرحال بہت ساری چیزیں آج بھی اکبر بادشاہ کے ایجاد کیے ہوئے ہمارے قوموں میں ہیں. جیسے لچھا ہے, عورتیں پہنتی ہیں, یہ اکبر بادشاہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی. بہت ساری چیزیں, ابھی بولوں گا وقت زیادہ لگ جائے گا. بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں, حضرت سر سید مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اکبر بادشاہ کی مخالفت کی, اور پھر اس نے جتنی چیزیں اس نے شروع کی تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور حق کا پرچار انہوں نے شروع کیا. پھر اس نے پابندیاں لگانا شروع کی, مدرسوں کو بند کر دیا, مسجدوں میں تالے لگائے. تو حضرت نے حکومت کے ڈر سے بچنے کے لیے وہ جو براس میں جو قبرستان ہے, اس قبرستان کو اپنا جگہ بنایا. ایک جو ہے خبر بناوٹی ایک خبر بنائے, اور اس بہانے سے کہ رات کو فاتحہ دینے کے لیے جاتے ہیں, اس بہانے سے وہ جاتے تھے, اور وہ خبر کے اندر جو ہے ایک انڈر گراؤنڈ بڑا ہال جیسا بنائے تھے, وہاں لوگ آ جاتے تھے نوجوان. حضرت وہاں جا کر ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. اس طرح اکبر بادشاہ کے زمانے میں حضرت نے قرآن کی حفاظت کی, دین کی حفاظت کی, اور پھر ان نوجوانوں سے پھر جو ہے دین کا, حق کا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرچم لہرایا. تو جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. آج ان کی خبر وہاں پر ہے. ان کی خبر کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن حفظ یاد نہ ہوتا ہو, ان کے خبر کے پاس بیٹھ کر قرآن یاد کرے تو یاد ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ برکت رکھی ہو. تو وہاں بھی لنگر خانہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی دیگ کہاں ہے؟ اجمیر شریف میں ہے.
وہاں جا کر الٹے سیدھے کام کرنا، میں اس کی یہ نہیں بتا رہا ہوں. سجدے کرنا یہ تو غلط بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے لوگوں کے اندر مہمان نوازی کی عادت تھی، مہمان نوازی کی صفت تھی، دوسروں کی خبرگیری لینا، دوسروں کی خیر خیریت پوچھنا، دوسروں کو کھلانا پلانا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. آج ہمارا فیشن ہم نے خود اپنے اوپر بنا لیا ہے. کیا ایوری سنڈے پوری فیملی کے ساتھ کون سے تو بھی بڑے ہوٹل کو جانا، بڑا بل، صحیح بات ہے، میسور کو جانا، نہیں تو چن پٹن کرنے جانا، نہیں تو بنگلور حیدرآباد مارنا سیدھا. نہیں اتنا نہیں ہوتا تو کم سے کم شام کو پانی پوری، مسال پوری، گوبھی منچوری پوری فیملی کے ساتھ. اسے ہمیں فخر سمجھ رہی ہیں. خالی حلق میں اترے تک اچھے، اس کے بعد کیا بھی نہیں ہے. وہ غریبوں کو کھلانا اصل ہے، بھوکوں کو کھلانا اصل ہے. اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو مجھے پلایا نہیں، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے پہنایا نہیں. بندہ کہے گا اللہ تو سب کو دینے والا، سارے تیرے محتاج، تو کسی کا محتاج نہیں. اللہ تو وراء الورا ہے، تو کب بھوکا تھا؟ اللہ کہیں گے فلاں بندہ بھوکا مجبور تجھ سے مانگ رہا تھا، تو اس کو کھلا دیتا. اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم میں تجھ سے خوش ہو جاتا. فلاں بندہ بارش میں ٹھنڈ میں کانپ رہا تھا، تو اسے کپڑے دے دیتا، تو اسے ڈھانپ دیتا، میں تجھ سے خوش ہو جاتا. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج وہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے. ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور پورا گھوم کر آ رہا ہوں، کہیں کچھ نہیں ملا، کیا کرنا؟ اب آپ کے گھر میں کچھ ہو تو کچھ عنایت فرمائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے والد محترم کا مہمان خالی ہاتھ چلا جائے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک چادر تھی جو اچھی تھی، اور ایک چادر تھی جو پیون لگی تھی. پیون لگی چادر میں نے اپنے لیے رکھ لی، اور اچھی چادر میں نے ان کو پھینک دی اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ، اور لے جا کر بازار میں شمعون نام کا ایک یہودی ہے جو کپڑوں کے بدلے اناج بیچتا ہے، اسے جا کر دو اور اس سے کچھ اناج لے کر آؤ. وہ صحابی اس مہمان کو ساتھ میں لے کر اس یہودی کے پاس گئے. جا کر اس سے کہا کہ پیارے نبی کے بیٹی نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ پیارے نبی کا مہمان ہے. حضرت فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا تو حضرت فاطمہ نے ان کا یہ دوپٹہ بھیجا ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دیں. اس یہودی نے اس دوپٹے کو لیا، اناج دے دی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. یہ اناج لے کر واپس آ رہے تھے. شمعون یہودی نے ان دونوں کو بلا کر کہا کہ پیارے نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ کو میرا سلام کہنا، میرے حق میں ان دعا کرنے کو ان کو بولنا، اور یہ ووڑنی ان کو دے دو. اور پھر اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو جا کر کہنا تم دونوں گواہ رہنا کہ جس نبی کی بیٹی کے یہ اخلاق ہوں، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو، اللہ کی قسم آج تک اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا تو مہمان کے لیے مانگا. وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں ایمان قبول کرتا ہوں، جب ہمارے اخلاق تھے، انسانیت تھی، تو لوگ دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتے تھے. آج لوگ قرض لے کر بھاگ جاتے ہیں، بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے کو فخر سمجھ رہے ہیں.
چوری کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں. بتاؤ بارش کا عذاب نہیں آئے گا, گھر نہیں ڈوبیں گے, بیماریاں نہیں آئیں گی, کیا آئے گا پھر؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر انسانیت پیدا فرمائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.